أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا قرآن شریف کا درس سورہ بقرہ شریف کے نمبر 178 اور آیت نمبر 179 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے بدلے قصاص کے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ قتل کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ ناجائز کسی کی جان لے لے، کسی کو مار دے۔ دین اسلام جو عدل و انصاف کا دین ہے اور انسانیت پر رحمت اور شفقت کا دین ہے، اور اس کا ہر حکم انسانیت کے بھلے کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے ہے۔ تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق کسی نے اعتدال کے ساتھ انسانوں کی خوبصورت اور نفع بخش رہنمائی نہ کی ہو۔ شریعت اسلامیہ سے پہلے مختلف علاقوں میں، ممالک میں جو قوانین رائج تھے وہ مبنی پر عدل نہیں تھے۔ انہی میں قتل کے قصاص کا معاملہ بھی تھا۔ اگر کوئی بڑے قبیلے کا آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں صرف قاتل کو ہی قتل نہ کیا جاتا بلکہ 10 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ کسی بڑے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا جاتا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے آزاد کو قتل کرتے۔ تو ایک ظالمانہ اور عدل کے خلاف نظام قائم تھا عرب میں بھی اور باقی مختلف ممالک میں بھی۔ تو دین اسلام نے اس کا توڑ کیا، اس کا خاتمہ کیا اور قتل کے بدلے کا نظام ایسا قائم کیا جو مبنی پر عدل ہے اور انسانیت کے لیے نفع کا سبب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قصاص لیا جائے، اور وہ ایسے کہ جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے، جو قاتل ہے اسے قتل کیا جائے۔ اور ایک آسانی یہ رکھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء، اس میں اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نیچے کے رشتہ دار ہیں، اگر نیچے کے رشتہ دار نہیں ہیں تو اوپر سے اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر سائیڈ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، اگر بھائی بھی نہیں پھر اس کے چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو انہیں قرآن شریف نے اس ترتیب کے ساتھ مقتول کا وارث ٹھہرایا ہے۔ اب انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کریں اور اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اگر وہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں دیت لے لیں۔ اب دیت کی مقدار 100 اونٹ رکھی گئی ہے۔ اس کی باقی مزید تفصیل کتب فقہ کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ معاف کر دیں اس کی جگہ پہ دیت لے لیں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیں، صلح کر لیں، دیت بھی نہ لیں اور معاف بھی کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے 3 آپشن ان کے لیے رکھ دیے۔ اب جہاں پہ آپس میں وہ سیٹنگ کرنا چاہیں کر لیں۔ اور پھر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو حدود ہیں اور تعزیریں ہیں، یعنی مختلف گناہوں کی، جرائم کی سزائیں، وہ عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر عوام الناس کے ہاتھ میں آئیں تو سوائے فتنے اور فساد کے کچھ بھی نہ۔ یہ حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے۔
عوام نے اپنی فریاد حکومت تک پہنچانی ہے. حکومت اگر فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق نہیں کرے گی تو ان کی اللہ کی بارگاہ میں پوچھے. عوام پریشر ڈال سکتی ہے حکومت پہ، مطالبہ کر سکتی ہے، بار بار دروازہ کھٹکا سکتی ہے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتی. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر القصاص و قصاص فی القتلى، جو مارے جائیں، یعنی جو حق مارے جائیں ان کے معاملے میں قصاص تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اب وہ قصاص ہے کیا اور کتنا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کی جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کوئی چیز. مطلب یہ کہ جو مقتول کے وارث ہیں وہ قاتل کو کچھ معاف کر دیں، مطلب کہ اسے قتل کروانے سے وہ رک جائے کہ ہم اسے قتل نہیں کرواتے، کہ ہمیں دیت دے دے، یہ مراد ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، فاتباع بالمعروف، تو طلب کرے دستور کے مطابق. مطلب یہ کہ مقتول کے وارثوں نے جب اسے قتل سے بچا لیا، اس قاتل کو قتل اس کا معاف کر دیا، اور آگے ہیں اس بات پہ کہ تو دیت دے دے، تو مقتول کے وارثوں کو یہ کہا گیا کہ ایک تم نے اس کے اوپر یہ مہربانی کی ہے کہ اس کا قتل تم نے معاف کیا ہے، اب تم نے جو دیت لینی ہے وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ لینی ہے، اس معاملے میں بھی اس کے اوپر سختی نہیں کرنی. فاتباع بالمعروف، تو طلب کرے دیت دستور کے مطابق. وَأَدَاءٌ، اور اب قاتل کی بات آ گئی ہے کہ وہ قاتل جس سے معاف کیا گیا اس شرط پر کہ چلیں تجھے زندگی بخشتے ہیں، تو ہمارے مقتول کے بدلے میں ہمیں خون بہا دیت دے دے، تو اسے حکم دیا گیا کہ وہ اداء، وہ ادا کرے، الیہ، اسے، بے احسان، اچھی طرح. یعنی دیکھے کہ میرے اوپر انہوں نے کرم نوازی کی ہے، مجھے معاف کیا ہے، تو اب جو بدلہ اس کا دیت بنتا ہے وہ تو میں اچھے طریقے سے ادا کروں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے. فمن اعتدی، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات، زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب دوبارہ بمحاورت ترجمہ اور وضاحت کی طرف آتے ہیں. پہلے تو قصاص کی فرضیت کی بات کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے. پھر بتایا گیا کہ قصاص کی مقدار کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، آزاد مرد، آزاد عورت، آزاد مرد کو قتل کرے تو اس کے بدلے آزاد مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا. الحر بالحر، غلام کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز، فاتباع بالمعروف، تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق. یعنی مقتول کے وارث اگر قتل معاف کریں اور اس کی جگہ خون بہا لینا چاہیں، دیت لینا چاہیں، تو انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اب جس کے اوپر تم نے ایک مہربانی کی ہے، اب دوسرے کام میں اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اس سے دیت وصول کرنی ہے، تاکہ تمہاری نیکی جو پہلی اس کے اوپر موجود ہے وہ قائم رہے، اور وہ تمہاری نیکی کو یاد کرتا رہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تعلقات تمہارے آگے بہتر ہو جائیں. پھر لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا اخی ہے، اس کے بھائی کی طرف سے. اب قاتل نے بندہ بھی قتل کر دیا اور اتنا گہرا شغاف ان کے تعلقات میں قائم ہو چکا، لیکن پھر بھی قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ قاتل ہے، تمہارا بندہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا
اخوت اسلامی والا رشتہ قائم ہے. وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اس سے تمہارا اسلام کا تعلق ختم نہیں ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو یہ جو اخی کا لفظ یہاں پہ آئے یہ بہت معنی خیز ہے. تو مقتول کے وارثوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم قتل معاف کرو تو خون بہا لینا چاہو تو وہ خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ بعد میں تمہارا تعلق جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے. اور دوسری طرف قاتل کو یہ کہا گیا کہ وعدہ الیہ بإحسان، اور چاہیے کہ وہ اسے اچھی طرح ادا کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، اس میں کوئی اس طرح کا عمل نہ کرے کہ یہ دوبارہ جو مقتول کے وارث ہیں وہ رنجیدہ ہوں اور انہیں پریشانی بنے اور کوئی اپنا جذبات میں آ کے الگ سے کوئی اور فیصلہ نہ کر لے. تو اب یہ قانون بیان کر کے فرمایا گیا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے تم پر، اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. اب یہ جو قتل کی سزا، قتل ہی اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، قتل کی سزا قتل بھی ہے لیکن دوسرے دو آپشن بھی رکھے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے راستہ کھولا ہے، یہ ہم اپنے احسان کے ذریعے. پھر فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، چاہے وہ قاتل کے وارث ہوں یا مقتول ہو، چاہے وہ قاتل کے وارث ہوں بلکہ چاہے وہ مقتول کے وارث ہوں یا قاتل ہو، ان میں سے ان واضح احکامات کے بعد بھی جو زیادتی کرنے پہ اتر آئے تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ ایک معاشرے میں، ایک مختلف معاشروں میں جو بری رسمیں ہیں اسلام نے ان سے یہ منع فرما دیا. مثلا ایک بندہ قتل ہوا ہے، پیچھے مقتولوں کی لائن لگ جاتی ہے، ادھر سے اتنے قتل ہو گئے، ادھر سے اتنے قتل ہو گئے، ایک دوسرے کی طاق میں، تو آگے ایک لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے. ان لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی جو ہم نے قانون بیان کیا اس کے مطابق معاملہ کرو، جب وہ اس کے مطابق معاملہ ہو جائے پھر معاملات ختم کر، آپس میں تمہارے وہی اسلام والے معاملات چلنے چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی اگر زیادتی ہوئی فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد بھی جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے قصاص کی حکمت بیان کی گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا تم پرہیز کرو، مطلب آگے قتل کے سلسلے آگے نہ چلیں. تو اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زندگی ہے. حالانکہ ظاہری طور پر تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قتال میں موت ہے، پہلے ایک آدمی جو مقتول تھا وہ گیا، اب قاتل کو بھی مار دیا گیا، یہ تو موت ہے. لیکن قرآن کہتا ہے زندگی ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر قصاص پہ عمل درآمد ہو جائے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی جاتا ہے، پیچھے لائنیں نہیں لگتی. اگر قصاص کا نظام نہ ہو تو پھر انارکی پھیلے گی، ایک مقتول کے بدلے میں کئی لوگ قتل ہوں گے، ادھر سے ادھر سے، دونوں خاندانوں سے، دونوں جماعتوں سے آگے مقتولوں کی لائن لگ جائے گی. تو اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، ایک کے بدلے ایک چلا جائے گا، باقی بعد میں امن ہو جائے گا. تو یہ اختصار کے ساتھ قتل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو احکامات رکھے ہیں وہ آگے ہیں، باقی انشاءاللہ ان کی تفصیل سورہ النساء میں آئے گی، وہاں انشاءاللہ قتل کے مسائل کو اور احکامات کو باریک بینی کے ساتھ ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا